بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت ہے۔ اللہ نے اس کلام میں کامیابی کے راز بیان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کے نام۔ ہر شخص اپنے کل کی تلاش میں ہے۔ ہم سب چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے۔ آج ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو تاکہ کل تمہارا اچھا ہو جائے۔ جو کچھ آج انسان کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ کل اس کا اچھا ہو جائے۔ یہ کل دیکھا نہیں ہے، مگر اس پر جتنا یقین بڑھتا ہے اتنی زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ کل ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، مگر جتنا کل پر یقین بڑھتا ہے اتنا ہی زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ مجھے کوئی ایک انسان بتائیے، مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے، مسئلہ حتیٰ مسلم غیر مسلم کا بھی نہیں ہے۔ یہ جو کل کی امید پر آج اچھا گزر رہا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ ذرا بکھرے سے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا زحمت فرمائیں، کچھ قریب آ جائیے۔ آ گئے اب تو آ ہی گئے نا، ایک صلوات پڑھتے وقت بلال سبتین ذرا آخر میں اچھے نہیں لگ رہے ہو، تم آگے آ جاؤ، ایک صلوات پڑھ کے نبی کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی بھائی مل کر صلوات ہدیہ کر دیں۔ توجہ چاہوں گا، ہر شخص مولانا جناب فیروز الدین رحمانی صاحب اہل سنت کے ایک بڑا پرانا نام، کراچی کا ایک بڑا پرانا نام، ہمارے ہاں ان کا جو ایک مقام ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ ان کے فرزند شاہ حسین رحمانی بہت اچھا گلا رکھتے ہیں۔ میں کچھ تاخیر سے پہنچا، ورنہ ہو سکتا ہے ان سے استفادہ ہوا ہو، ورنہ ہونا چاہیے تھا، تو آئندہ خیال رکھیے۔ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، مگر سہیل شاہ کے بیٹھنے کے بعد انہیں پڑھوانا یہ آداب کے خلاف ہوتا ہے، تو جہاں مجھے ان کا ادب کرنا ہے وہاں مجھے ان کا بھی ادب کرنا ہے، اور یہ مجلس ادب سکھانے کی جگہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ تو ہم در حقیقت سب، آپ غیر مسلموں میں دیکھ لیں، مسلمانوں میں دیکھ لیں، جسے چاہیں اس سے جا کر بات کریں، ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ اپنے کل کو بہتر کرے، اور اگر کل پر یقین نہ ہوتا تو آج نہ گھر بنتے، نہ کاروبار ہوتے، نہ سیاست ہوتی، نہ دین کی عبادت ہوتی۔ ہمارا ہر کام کل کی بہتری کی وجہ سے۔ تو مجھے اب یہ اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، مجھے جو نتیجہ چاہیے، نتیجہ یہ چاہیے کہ ہم سب کل کی تلاش میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان فطری طور پر منتظر پیدا کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی روزانہ کا مسئلہ ہے یہ ہمارا۔ ہم اس وقت بھی اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو اپنے کل کو اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اگر آج نماز پڑھی ہے تو اس لیے کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے۔ آج اچھا مادی دنیا میں چلے جائیے، اگر ہم نے فلاں جگہ پیسہ لگا کے کاروبار شروع کیا ہے تو کل پر یقین ہے تبھی آج پیسہ لگایا ہے۔ یہ کل کی بات اور کل کا تصور اور کل کا یقین اور کل پر اعتماد، یہی تو انتظار ہے۔ یعنی ہم فطری طور پر سب منتظر پیدا کیے گئے۔ کچھ لوگوں کو قیامت میں اللہ دیکھنے کا شوق ہے۔ بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجئے بازارے کو۔ کچھ لوگوں کو کل قیامت میں اللہ دیکھنے کا شوق ہے۔ مجھے ان سے کچھ پیار ہے، اور پیار اس لیے ہے کہ کم سے کم یہ کہہ کر بتاتے ہیں کہ ہم بھی منتظر ہیں۔ فرق اتنا ہے، کچھ ناممکن کے منتظر ہیں اور کچھ ممکن کے منتظر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا کل بہتر ہو جائے، اور یہ کل کی بہتری اور آئندہ کی بہتری یہ انسان ہر شخص کے ساتھ علیحدہ علیحدہ جڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے
گھمسان کی جنگیں، خون چکا جنگیں میرے مولا علی نے لڑیں اور جیتی۔ صحیح چل رہا ہے ویسے ہی؟ اچھا، ایک صلوات اور پڑھ لیں۔ اس سے بہتر صلوات کہیے گا۔ ایسی ایسی جنگیں میرے مولا علی نے ان کا سامنا کیا، جنگ بدر سے لے کر جنگ نہروان تک۔ سارے مسلمانوں نے 80 جنگیں لڑیں نبی کے ساتھ، میرے مولا نے 83 جنگیں لڑیں۔ جی، اور ہر جنگ کا رخ اور انداز اور چہرہ اور اس کا اختتام مختلف ہے۔ جی، جنگ بدر کو آپ دیکھیں تو جنگ بدر میں لڑنے والوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے بدریوں کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ مسلمانوں میں کسی مجاہد کو نہیں دی۔ لہٰذا بدریوں کی عظمت ہے کہ جو 313 تھے، اب آخری بدری جو آئیں گے وہ بھی 313 ہوں گے۔ ان 313 کا اتنا مقام ہے بدر والوں کا کہ جب اب اس کائنات پہ عدل و انصاف نافذ ہوگا، اس کائنات پہ جو عدل نافذ کرنے ذات آئے گی، اس کے اصحاب بھی وہی تعداد میں رکھے گئے ہیں جو بدریوں کی تعداد ہے۔ جی، اصحاب بدر اور اصحاب امام زمانہ، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ ایسی جنگ بدر ہو رہی ہے، اور پھر جنگ بدر کے میں کچھ کرائے کے قاتل بھی لائے تھے مشرک۔ اچھا، میں 1400 سال پرانی جنگ پڑھ رہا ہوں، مگر میں ہوں 1400 سال بعد کا، تو یہ اصطلاح جدید ضرور ہے مگر مزاج پرانا ہے۔ یہ کرائے کے قاتل لانے والا مزاج، یہ آج کی اصطلاح ضرور ہے کہ صاحب کرائے کے قاتل، یہ پہلے تو یہ اصطلاح ہی نہیں تھی، یہ تصور ہی نہیں تھا، تو یہ کیسے میں نے کہہ دیا؟ ہاں، مزاج تو پرانا ہے نا۔ ابن نوفل نامی ایک بہت بڑا جنگجو جو ایک وار میں گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیتا تھا، ایک وار میں ایک اتنی طاقت سے ہاتھ چلاتا تھا کہ چاروں پیر گھوڑے کے کٹ جائیں، اس کیفیت کا جنگجو، ایک سپاہی اور استاد، لڑنے والوں اور جنگ سکھانے والوں کا استاد، آداب حرب اور جنگی اصولوں سے آشنا، ایسا ایک پہلوان، ایک ایسا جنگجو اصحاب بدر کے اندر مشرکین مکہ لے کر آئے۔ جب سرکار کو معلوم ہوا جنگ جم گئی اور میدان سج گیا، تو سرکار کو معلوم ہوا کہ یہ ابن نوفل کو بھی لے کر آئے، تو حضرت نے اس کا جو کیفیت تھی، میں ممبر سے اس کے فضائل نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس کی کیفیات نہیں پڑھ سکتا، یعنی جو اس کے لیے لکھا ہے تاریخ میں کہ جو اس کا روب تھا، جلال تھا، اس کے پیش نظر سرکار نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میرے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو، ان امتیوں کو نوفل سے محفوظ رکھ۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھا۔ سرکار نے فرمایا اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ، سرکار کا فرمان، سرکار کی دعا بدر کے اندر، یا اللہ ہمیں نوفل سے بچا۔ اب یہ اپنی امتیوں کے لیے فرما رہے ہیں، اپنے سپاہیوں کے لیے۔ یہ کہہ کر حضرت نے دعا کی اور جنگ کا نقارہ بجا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب گھمسان کی جنگ اور ایک میدان گرم اور کیفیت جنگ کی کمال پر، تو سرکار ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے محافظین تھے، آپ کے اصحاب تھے، جو طے تھا کہ کون کہاں کیا رہے گا کس مرحلے پر۔ حضرت ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے میدان میں کسی کو دیکھ رہے تھے، دور سے مولا علی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ، آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ مولا نبی نے آواز دے کر کہا یا علی من لعلم بنوفلا، نوفل کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ میرے مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ، میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا رسول اللہ، جنگ بدر میں کیا ہوا وہ آپ کے پیش نظر تاریخ بڑی عجیب انداز سے معاملات کو لکھ رہی ہے۔ پھر یہ جنگیں آگے بڑھتی رہیں اور ہر جنگ میں
سوائے جنگ تبوک کے، اور اس میں بھی مولا علی نہیں گئے تو ایک فضیلت اس کے بدلے میں اللہ نے دے دی، اور ہر جنگ میں علی تھے، کہ یہاں تک کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ استوى الاسلام بسیف علی، ذوالفقار علی نے اسلام کو مضبوط کیا۔ یہ ایک نظریہ، اور ایک اس سے ہٹ کر جو باتیں ہیں وہ کبھی اور، یعنی پھر اس کے بعد آ جائیے آپ جنگ صفین، اس سے پہلے جنگ جمل، پھر جنگ صفین، پھر جنگ نہروان۔ یہ کوئی آسان جنگیں تھیں؟ آج ہم ان جنگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک خاص مشکل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت میں کیا ہوا ہوگا؟ متوجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی آج مولا علی نے جنگ جمل یہ پہلی جنگ ہے جو نبی کی رحلت کے بعد مولا کائنات نے لڑی ہے، اور وہ مسلمانوں سے جنگ ہے جی۔ یعنی جس انداز سے جو ظاہری ماحول ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ فرمایا سرکار نے، میرے مولا علی نے فرمایا کہ اس جنگ کے اختتام پر، جب جنگ جیتنے کے مرحلے پر آ گئی نا، جنگ تقریباً یہ سمجھے نظر آ رہا تھا کہ اب مولا کا لشکر جنگ جیت رہا ہے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی مال غنیمت کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جب جیت جاؤ گے اپنے گھوڑوں کو، اپنی سواریوں کو لے کے واپس آ جاؤ، جو چیز جو چھوڑ کر چلا گیا ہے پڑی رہنے دو، جو چیز جو مثلاً چھوڑ گیا ہے اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ایک صحابی محترم نے کہا، یا علی آپ سنت مصطفیٰ سے روگردانی کر رہے ہیں، یہ تو نبی کی سنت ہے کہ جنگ جیتنے پر جتنا مال دشمن چھوڑ کر جاتا ہے وہ جنگ جیتنے والوں کو لینا ہوتا ہے۔ تو حضرت فرمایا، تم میں کسی میں جرت ہے، تم میں سے کسی میں جرت ہے کہ وہ نبی کی ناموس کو مال غنیمت میں رکھے؟ کیا علی جی، بہت مشکل جنگ۔ بیٹا جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آ جاؤ تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑے، ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ ادھر حضرت محمد ابن ابی بکر سے کہا، جاؤ اپنی باجی کو جا کر، اپنی بہن کو جا کے بتاؤ کہ وہ میرے مقابلے میں جو آئی ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ تو حضرت محمد ابن بکر سگے بھائی ہیں، حضرت محمد ابن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے مولا علی کے سپہ سالار ہیں، ادھر بہن کا مقابلہ ہے بھائی کے ساتھ۔ کتنی مشکل جنگ ہوگی۔ میں جو اصلی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، منتقل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ روشن ہے۔ مشکل ترین جنگیں، یعنی یہ والی جو 3 جنگیں ہیں نا، یہ زور بازو پہ لڑی جانے والی جنگیں نہیں تھیں، یہ زور اعصاب پر لڑی جانے والی جنگیں۔ اعصاب کی مضبوطی، نظریے کے مطابق اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا۔ حضرت محمد ابن ابی بکر گئے اور جا کے کہا کہ مجھے اتنا بتائیے، بہن سے کہا، بڑی بہن ہے، مجھے اتنا بتائیے کہ کیا یہ حدیث آپ نے سرکار سے سنی یا نہیں؟ تھک تو نہیں رہے آپ مجھے اتنا بتائیے کہ کیا آپ نے یہ حدیث نبی سے سنی یا نہیں؟ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق ہے ثم دار علی۔ آپ نے کیا یہ حدیث سرکار سے سنی یا نہیں کہ نبی نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر خاموش رہیں بی بی، اور پھر فرمایا، ہاں یہ میں نے نبی سے حدیث سنی ہے۔ جب ان سے اقرار لے لیا نا تو فرمایا، میں پھر علی کے پیچھے جا رہا ہوں، حق وہیں جاتا ہے۔ کتنی مشکل جنگ تھی جی، یہ جنگ بھی علی مولا نے لڑی۔ صفین کو لے لیجئے آپ، پانی بند کر دیا مولا کے لشکر پر۔ بھائی میں کسی نتیجے تک جانے کے لیے جلدی جلدی مثالیں دے رہا ہوں۔ پانی بند کر دیا علی کے لشکر پر۔ علی کا لشکر کوئی چھوٹا لشکر نہیں تھا، مگر 3,500 کا سپاہیوں کا دستہ محمد ابن اشعث کندی کی سرداری میں فرات پر قابض ہے، اور پانی بند کر دیا کہ علی کے لشکریوں کو پانی نہ ملے۔ پانی بالآخر ختم ہونا تھا جو خیموں میں ذخیرہ تھا۔ مالک ادھر سالار ہیں، مالک اشتر نخعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ادھر سالار ہیں۔ مالک اشتر نے آ کر کہا، مولا پانی ختم ہونے کو ہے، اور اب کچھ دیر کے بعد، یعنی آج کے فلاں وقت کے بعد پانی ختم ہونے کی صورت میں ہمارے لشکر مشکل میں آ جائے گا، حملہ کروں؟ حضرت نے فرمایا، تاریخ لکھے گی۔ یہ مولا کے جملے نہیں ہیں، زبان حال ہے، مولا کے جملے یہ نہیں ہے، زبان حال میں بتا رہا ہوں۔ مولا نے جو لفظ بولے اس کا مطلب بتا رہا ہوں۔ فرمایا، تاریخ لکھے گی کہ 2 لوگ پانی پہ لڑے، پانی پہ لڑائی ہوئی ہے۔
تو نہیں مالک پانی کے لیے لڑنے نہیں جاؤں، پانی کی خاطر لڑنے نہیں جاؤں۔ مولا پھر یہ زندگی، حضرت فرمایا جاؤ تم اکیلے جا کر پانی لے آؤ، جاؤ اسی فرات پر جہاں قبضہ ہے وہاں جا کر پانی لے آؤ۔ مالک نے یہ نہیں پوچھا کہ میں تو لشکر لے جانے کی بات کر رہا ہوں تو آپ اجازت نہیں دے رہے، اب آپ مجھے تنہا جانے کا حکم دے رہے ہیں تو میں بچوں گا یا شہید ہو جاؤں گا؟ مالک جانتے ہیں امام کی اطاعت میں زندگی ہے۔ بھائی صلوات ہدیہ کریں محمد والے۔ مالک نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اکیلا جاؤں گا تو کیا بنے گا، مالک کو مولا کہہ رہے ہیں جاؤ اکیلے جا کے پانی لے کر آؤ۔ اور مالک نے سواریوں پر مشکیزیں لادھے اور فرات کی طرف چلے گئے، اور ساری سواریاں پانی سے بھر کر، فرات سے پانی مشکیں بھر کے واپس آ گئے۔ ادھر جو صاحب کھڑے میں 3,500 کا لشکر لیے ہوئے، انہیں بلا لیا خیمے میں، مرکزی خیمے میں، کہ تم اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہو اور علی کا سپہ سالار اکیلا پانی لے گیا؟ کہنے جی ہماری مجال کہ ہم نہ دیتے، آپ کے مشیر خاص، آپ کے وزیر اعظم حضرت عمرو عاص آئے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ پانی دے دو۔ بلا لیا، برابر کا لئی خیمہ تھا، بلا لیا کہ عمرو عاص تم گئے تھے؟ کہنے جھوٹ بول رہا ہے، میں کیوں جاؤں گا؟ یہ زیادہ دن بات چلی نہیں، دوسرے یا چوتھے دن مالک اشتر نے پھر آ کر کہا مولا پانی۔ حضرت فرمایا جیسے پہلے لائے تھے ایسے لے آؤ۔ بھائی کتاب میں یہ مولا علی کے معجزوں میں ایک معجزہ ہے، جو ابھی میں مکمل کروں گا تو آپ کو لطف آئے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی مالک دوسری مرتبہ گئے اور پانی لے کر آ گئے، اور ایسے ہی جیسے پہلے گئے تھے پھر بلا لیا برغزی خیمے میں کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا حضور میری مجال آپ کے بیٹے یزید آئے تھے، انہوں نے کہا تھا دے دو انہیں بلا لیا۔ کہا جی میں تو باہر ہی نہیں نکلا خیمے سے۔ تیسری مرتبہ پھر مالک نے آ کے کہا مولا پانی۔ حضرت فرمایا جیسے پہلے لائے تھے پھر لے آؤ، اور مالک لے کر آ گئے۔ پھر بلا لیا بھائی اب کون آیا تھا؟ حضور آپ خود آئے تھے۔ وہ کہنے لگے آپ خود آئے تھے مالک کے ساتھ؟ کہا میں آیا تھا۔ تعجب یہ ہوا کہ یہ میرے منہ پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آیا تھا جبکہ میں نہیں گیا۔ کہا آئندہ اگر ایسا ہو تو دلیل سے بات کرو، تمہاری ساری باتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ چوتھی مرتبہ مالک پانی لے کر آئے، پانچویں مرتبہ کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جی ہاں چوتھی مرتبہ مالک پانی لے کر آئے تو پھر بلا لیا کہ اب کون آیا تھا؟ کہا حضور آپ آئے تھے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا میں نے آپ کو یقین دلانے کے لیے آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی اتروا لی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا انہوں نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا اور بے ساختہ کہا ھذا من عجائب علی بن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ کیسی جنگ، کیسا ماحول؟ پھر مولا علی کی زندگی کی آخری جنگ جو جنگ نہروان ہے، وہ جنگ تو ایسی جنگ ہے کہ جو کسی جنگ سے قابل مقایسہ نہیں ہے۔ پیشانی پہ سجدوں کے نشان، ہاتھوں میں تسبیحیں، حافظان قرآن، دائم الصوم و سیام، دائم الوضو رہنے والے، اور ایک دو نہیں 4,500 جنہیں میرے مولا علی نے مارا ہے۔ 4,500 صرف 9 لوگ بچے تھے جو علی نے پہلے بتا دیا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں سجدہ کرنے والے اور نمازیں پڑھنے والوں کو مولا علی نے مارا۔ سوچ لیجئے تھوڑا سا کتنی مشکل جنگ ہوگی ہے۔ بھائی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس پہ تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے نا، کہ وہ جو نہروان والے تھے وہ خارجی تھے جی، وہ اسلام سے نکل گئے تھے، اور وہ کہتے تھے صرف اللہ کی بات مانیں گے۔ تو سارے مسلمان کہتے ہیں جو صرف اللہ کی بات مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے نبیوں کا، اولیاء کا انکار کرے، سب مسلمان کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مولا اس جنگ میں جا رہے ہیں، کتنی مشکل جنگ ہوگی، اور پھر فرمایا کہ میں جنہیں مارنے جا رہا ہوں انہیں میرے علاوہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا جی۔ ایسے ایسے لوگوں کو، حافظان قرآن لوگوں کو مولا علی نے جنگ نہروان میں مارا ہے۔ جا رہے ہیں جس سواری پر بیٹھ کر، وہ گھوڑی ہے،
لاغر ہے, دوڑ نہیں پا رہی, اور اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے. ایک شخص قریب آگے کہتا ہے یا علی نہ جائیے, آپ کا ستارہ گردش میں ہے, آپ جنگ جیت نہیں پائیں گے. سفینۃ البحار کے اندر اس روایت کو لکھا ہے علامہ عباس قمی نے, شیخ المحدثین علامہ عباس قمی نے اسے لکھا ہے. مولا سے کہنے لگا نہ جائیے, یہ جنگ آپ کے حق میں نہیں ہوگی, آپ کا ستارہ گردش میں ہے, آپ جنگ نہیں جیت پائیں گے. آپ لب و لہجہ دیکھ رہے ہیں, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ائمہ کا بھی حساب لگاتے ہیں, اپنی حدوں کو نہیں پہچانتے, جانتے نہیں ہے کہ کس سے کیا بات کرنی چاہیے, بولنے سے پہلے پتہ ہو کہ بات کس سے کر رہا ہے. مولا علی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے. مولا بیٹھے ہوئے گھوڑی پر سواری کرتے کرتے اتر آئے اور اس کے قریب ہوتے ہوتے فرمان لگے تو ستاروں کو جانتا ہے؟ تو بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے. بھائی گردن ہلا دیجئے اگر کوئی بات جا رہی ہے. کہ فرمان لگے وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے. خاموش. حضرت فرمایا چل یہ بتا دے وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے. کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس, خاموش. اس کے لیے بات ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ ہاں ہمیں آپ کو روایت سنا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا. حضرت نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا, تو زمین کو نہیں جانتا. یہ میرے مولا نے پھر اسے اور موقع دے دیا. حضرت نے فرمایا اچھا بتا میری گھوڑی کے شکم میں نر ہے یا مادہ؟ اس پہ پیٹ پہ ہاتھ مار کے فرمایا, پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا, تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں, مولا علی کا جملہ سنیں, سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں. میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے, ان کے 10 نہیں بچیں گے. اور حتیٰ اپنے شہیدوں کے نام علی نے بتا دیے, اور وہاں بچنے والے بھی وہ تھے جو بھاگ گئے, بھاگنے والوں کے نام بھی علی نے بتا دیے. میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں وہ بھاگنے والے کون کون ہیں. اس روایت کی شرح کرتے ہوئے علامہ مفتی جعفر حسین نے لکھا ہے کہ 2 عدن گئے, 2 یمن گئے, 2 افریقہ گئے جو علی کی تلوار سے بھاگے, اور پھر علی نے فرمایا کہ یہ فتنہ ختم نہیں ہوا ہے, یہ نسلوں میں منتقل ہو گیا ہے, یہ صلبوں میں منتقل ہو گیا ہے, ہر کچھ مدت بعد میرے چاہنے والوں کا امتحان لے گا, یہ فتنہ ختم نہیں ہوا ہے. مفتی جعفر حسین صاحب نے نام لیے ہیں کہ فلاں 2 کہاں بھاگے, فلاں 2 کہاں بھاگے. مجھے لگتا ہے کہ 2 کچھ ہماری طرف افغانستان کی طرف بھی آئے ہیں. جی یہ محال جو یہاں کا ہے نا, صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات میں. توجہ ہے اب. مولا نے ایسی مشکل جنگ لڑی, ایسی مشکل جنگ. ان ساری مشکل جنگوں کے لڑنے پر علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. جسے دنیا آج کامیابی کے اصول کہتی ہے اور مانتی ہے, اور اس کو اصولوں کے طور پہ بناتی ہے کہ فلاں جنگ کے اندر اصول یہ, فلاں جنگ کے اندر اصول یہ. میں اتفاق سے کل اسلام آباد تھا, کچھ دوستوں کچھ شخصیات کی ملاقات, تو کچھ بچے تھے کچھ جو آج کے زیادہ اعلیٰ تعلیم میں مصروف ہیں, اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. تو وہ کچھ سوالات کر رہے تھے. ان میں سے ایک سوال انہوں نے ایسا کیا جس کا جواب میں دے دیتا ہوں, سوال تو وقت زیادہ ہو جائے گا, کہ کیا آداب تھے, کیا طریقہ تھا. ایسے ہی تو ہوتا تھا جیسے سب کے ساتھ ہوتا تھا, ایسا کربلا میں بھی ہوا. تو پھر میں نے انہیں جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. مولا علی کے بتائے ہوئے 18 آداب حرب مجھے توفیق ہوئی ہے, میں نے مقالہ لکھا, اور اس مقالے پہ مجھے تہران یونیورسٹی سے انعام بھی ملا تھا. بات پرانی کر رہا ہوں, اپنے طالب علمی کے زمانے کی, اب بھی طالب علم ہوں. 18 مولا علی کے میں نے وہ آداب حرب کے علی نے جنگ میں اترنے کے جو آداب بتائیں. تم جب اترو تو کن کن باتوں کا خیال رکھو گے. جی علی مولا تو فرما رہے ہیں کہ بچوں کو نہیں مارو گے, عورتوں کو نہیں مارو گے, بوڑھے کو نہیں مارو گے, بھاگتے ہوئے کو نہیں مارو گے. یہ بھاگنے والا خود بتا رہا ہے کہ وہ مجبور ہے.
اور مجبور پر ہاتھ اٹھانا علی والوں کا کام نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی آداب حرب ایسا نہیں ہے کہ جو سامنے آیا اسے مار دیا. آپ کی سماعتیں بہرحال ٹھیک ہیں، لہٰذا میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ اور کہہ دیں. ایک صلوات پڑھ لیجئے ذرا. اصل میں میری اپنی برادری کے لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اہلیان خیرپور زیادہ بیٹھے ہیں، تو وہ تو پورا مجھے سے سنیں گے، پھر بعد میں کہیں گے اچھی پڑھی، تو وہ یہ بعد میں بولیں گے، ابھی تو سنیں گے. ایک صلوات نبی کی ذات. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا، مولا حیدر بھائی، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا، میرا پسندیدہ مضمون ہے، ابھی ہم نے جنگ علی کی پڑھی ہی نہیں ہے. مولا سے پوچھا، مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ آپ کے پیش نظر کون سا دشمن ہوتا ہے؟ جو گھوڑے پر آیا ہے، جو سجا ہوا بیٹھا ہے، جو سواری پر آیا ہے، یا جو مثال کے طور پہ زیادہ تلوار چلا رہا ہے، جس کے پاس زیادہ ہنر ہے اس کو پہلے مارتے ہیں؟ آپ پہلے، آپ کی نگاہ میں آپ کا دشمن کون سا ہوتا ہے؟ کسے پہلے اپنا دشمن مان کے مارتے ہیں؟ بے ساختہ فرمایا، میں تو سرداروں کو پہلے مارتا ہوں، مزدوروں کو مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ جنگ جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سرداروں کو مارنے سے جنگ جلدی ختم ہوتی ہے. وہ جو ان کے کہنے پر آئے ہیں، وہ جو ان کے روب و جلال میں آئے ہیں، ان کو مارنے کا کیا فائدہ؟ کیا ادب ہے. پھر کسی نے پوچھا کہ اگر جنگ بہت سخت ہو جائے اور ہمیں آپ سے مشورے کی ضرورت پڑے تو ہم آپ کو میدان میں کہاں ڈھونڈیں؟ حضرت فرمایا، جہاں میں گھوڑے سے اترتا ہوں وہی رہتا ہوں. میں نہ کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں، نہ کسی میں جرأت ہے کہ میرے قریب آئے. میں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے لڑتا ہوں. انداز علی مولا کا اپنا ہے. پھر مولا علی کی تلوار کی، مولا علی کی تلوار کی، شاہ حسین مولا علی کی تلوار کی 8 صفات بیان ہوئی ہیں. مضمون میرا یہ نہیں تھا، مگر آپ سن لیجئے. 8 صفتیں بیان ہوئی ہیں مولا علی کی تلوار کی. ان 8 صفات میں سب بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. ایک صفت سنا دوں. علی مولا کی تلوار علی سے بولتی تھی، بات کرتی تھی. یہ تلوار جنگ میں مشورے کرتی تھی، گھر آ کے سیدہ کو رپورٹ سناتی تھی، پوری گزارش جنگ سناتی تھی یہ تلوار کہ آج کیسے مارا، کتنے مارے. مولا علی کی تلوار بولتی تھی، بات کرتی تھی.